بات کریں گے، لیکن اس وقت آپ کو ایک بار پھر ہی چلتے ہیں چوک مال روڈ لاہور، جہاں طاہر القادری خطاب کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو نیچے کر، تھوڑا نیچے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جون 2014 سے ترکی لواحقین شہیدوں کی یتیم بیٹیوں، شہید بیٹوں کی دکھی ماؤں، شہید ماؤں کے دکھی بیٹے بیٹیوں، شہیدوں کے اہل خانہ پسماندگان، شہیدوں کے دکھی لواحقین، زخمیوں کے دکھی خاندان کے لوگوں، اور ان سے ہمدردی کرنے کے لیے آئی ہوئی ہزار مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور ہزار خاندان کی خواتین جو آج اظہار یکجہتی کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے یتیموں کے ساتھ آ کے بیٹھے، بیدان کے ساتھ آ کے بیٹھے، پریشان حالوں کے ساتھ آ کے بیٹھی، محروموں، مظلوموں، مجبوروں اور مقہوروں کے ساتھ آ کے بیٹھی۔ آپ نے آج اپنا ایمانی، دینی، قومی، ملی فریضہ ادا کیا ہے اور شہیدوں کے خاندانوں کو سمندر کی طرح اظہار یکجہتی کے لیے آ کے آج مال روڈ پر بیٹھ کر آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ 17 جون کی شہید شازیہ کے بیٹے بیٹیوں، 17 جون کو شہید ہونے والی شہید تنزیلہ امجد کی بیٹے بیٹیوں، 17 جون کو شہید ہونے والے جوان مردوں، بیٹوں، بوڑھے بزرگوں، آپ تنہا نہیں ہیں۔ اگر آپ ظلم اور جبر کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے رہیں
اور آپ نے وقت کی فرعونیت کو بھی رد کر دیا ہے، فرعون کی طاقت کو بھی رد کر دیا ہے، اور قارون کی دولت کو بھی ٹھوکر مار دی ہے، اور ایمان کا پیکر، غیرت کا پیکر، حمیت کا پیکر بن کر غربت کے باوجود ثابت قدم ہو کر آج تک کھڑے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈرا نہیں سکی، اور دنیا کی دولت آپ کو خرید نہیں سکی۔ تو آج ہزارہا مائیں بہنیں بیٹیاں مال روڈ پر جمع ہو کر، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے قائدین اور رہنما، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی، پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا وفد لیڈرز کا، ڈاکٹر فردوس عاشق آوان، میاں محمود الرشید، میاں اسلم صاحب، اور اس طرح باقی تمام لیڈر، دیگر جماعتوں کے، یہ بیٹی ہے تنزیلہ شہید کی بیٹی ہے، یہ بیٹیاں کھڑی ہیں مظلوموں کی، خاندانوں کی، ان کے لواحقین کی۔ اس طرف ہیومن رائٹسٹ بیٹھی ہیں، لائرز بیٹھی ہیں، مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے والی میری بہنیں بیٹھی ہیں، دائیں بائیں مظلوموں، بے قصوں، مجبوروں کے حق میں آج آپ کے بھائی بھی جمع ہیں، آپ کے بزرگ والدین کی طرح لوگ بھی جمع ہیں، آپ کے ساتھ بہنیں بھی جمع ہیں، تمام جماعتوں کے رہنما اور ان کے نمائندگان، اور یہ کہنے آئے، میں بھی، پاکستان عوامی تحریک کے قائدین و کارکنان بھی، ہم یہ کہنے آئے ہیں، آپ تنہا نہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کو انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت انصاف سے آپ کو دور نہیں کر سکتی، وقت کی بات ہے۔ منہ سے پہلے باقاعدہ ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت تک آپ کا دھرنا رہے گا، میں اس دھرنے کے آخری لمحے تک یہیں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ذہن میں رکھ لیں کہ میں خطاب کرنے کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور باقی قائدین بھی بیٹھیں گے۔ رشید احمد صاحب نے بھی کہا کہ جب تک آپ بیٹھیں گے میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں رات کو کوئی 9 بجے کے قریب دوبارہ ادھر اس گیٹ پر بیٹھا ہوں، مگر خطاب کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ یہ آج کا دھرنا سن لیں، آج کا دھرنا جسٹس باقر نقوی کمیشن رپورٹ کے حصول کے لیے اور شہیدوں کے مظلوم وارثان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا دھرنا ہے، اور ہم اظہار یکجہتی کے لیے انہیں مورل سپورٹ دینے کے لیے آپ ان کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ آج احتجاج کی تحریک ختم نہیں ہوگی، یہ احتجاج چلے گا۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انصاف طلب کرنے والے پرامن ضرور ہیں، مگر امن ان کی کمزوری نہیں ہے۔ یہ چاہیں تو شریف برادران اور ان کے حواریوں سے انصاف ان کے گریبان پکڑ کر بھی لے سکتے ہیں۔ ان میں جرأت ہے، ان میں طاقت ہے، ان میں ہمت ہے، ان میں جسارت ہے، مگر یہ آئین، قانون اور امن کا ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتے، دامن چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھ لو، ابھی چور پکڑا گیا ہے، قاتل باقی ہے۔ پہلے میں تھوڑی سی بات چور کی کر لوں۔ جو پاناما کیس میں چور پکڑا گیا، پھر اس قاتل کی بات کرتا ہوں جس نے
17 جون کو قتل عام کروایا، جس نے 17 جون کو گولیوں سے 100 جسم بھون ڈالے، جس نے 17 جون کو اپنے حکم کے ذریعے 14 لاشیں، انسانی لاشیں گرا دی، جس نے بے گناہ انسانوں کے خون سے ہولی کھولی، وہ قاتل باقی ہے اور اس کا نام ہے شہباز شریف۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، نواز شریف کے پیچھے بھی اصل قوت شہباز شریف کے پنجاب کا اقتدار ہے۔ جب تک یہ دونوں اپنے آخری انجام تک نہیں پہنچتے، اس ملک سے کالی اور اندھیری رات کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آؤ پہلے چور کی بات کرتے ہیں، پھر قاتل کی طرف آتے ہیں۔ پاناما لیکس کے میٹر میں چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے والے اپنی خیانت اور بددیانتی کی وجہ سے اور اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور اپنی فورجری اور فیبریکیشن کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے نااہل ڈکلیئر ہو جانے والے نواز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کر کے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین پاکستان سے امانت، صداقت اور دیانت کی ساری شیکوں کو ختم کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ان کی آئینی ترمیم۔ وہ کہتے ہیں ووٹ کا تقدس میرا ایجنڈا ہے، اس کو بحال کرنا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سیاسی تاریخ میں ووٹ کے تقدس کو پامال کرنے والے شخص بھی وہی ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 80s کی دہائی میں ووٹوں پر اور ووٹوں سے منتخب ہونے والے MNAs اور MPAs پر بولیاں لگائیں۔ پاکستان کی تاریخ میں نواز شریف صاحب سے پہلے MPAs اور MNAs کے کھلے کیش کے ساتھ بولیاں نہیں لگتی تھیں۔ یاد رکھ لو، نواز شریف صاحب آپ پوچھتے ہیں میں ووٹ کے تقدس کو بحال کرنے نکلا ہوں، بتائیے ووٹ کے تقدس کو پامال کس نے کیا تھا؟ ووٹ کے تقدس کو برباد کس نے کیا تھا؟ جواب دے، وہ وقت بھول گئے جب آپ کیش دے کر بھیجتے تھے اپنے ہماری MPAs کو، اور ایک ایک MPA کے لیے 3 لاکھ دیتے تھے، 6 لاکھ پھر دیتے تھے، پھر 9 لاکھ دیتے تھے، پھر 12 لاکھ دیتے تھے۔ بریف کیس بھر کے آپ کے حوالی لے جاتے اور کیش پر بولیاں لگا کے ضمیر خرید کے لاتے، اور پھر مسلمان MPAs کا ووٹ MPAs کا ان کی قیمت دگنی لگاتے، اور مسیحی اور نان مسلم MPAs کی قیمت آدھی لگاتے۔ وہاں بھی ڈسکریمنیشن کرتے تھے ریٹ لگاتے ہوئے مسلمان اور غیر مسلم میں۔ اور اس سے قبل آپ نے 5 MPA کی شرط لگائی، جو شخص 5 MPA لائے وزارت پائے۔ آپ نے اتنی گندی سیاست کو پاکستان میں متعارف کرایا، ہر شخص کو کہا 5 MPA لانے والا وزیر بنے گا، اور آپ وزارتیں ضمیر فروشی پہ بیچتے تھے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اور آپ میں جرأت ہے، جو نہ ہے نہ ہوگی، سارے خاندان میں نہیں ہوگی، میری بات کو ڈٹ کر کہہ دو کہ غلط ہے۔ آپ کہتے ہیں میں ووٹ کا تقدس بحال کرانا چاہتا ہوں۔ بتائیے 1989 میں جب بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی، 1.5 سال کے اندر ان کی حکومت تڑوا دی وقت کے صدر کے ہاتھوں۔ اگر آپ اتنے جمہوریت پسند ہوتے اور ووٹ کے تقدس کے قائل ہوتے تو اس وقت پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے، اس وقت منتخب وزیر اعظم کو بحال کروانے کے لیے، ووٹ کے تقدس کو بحال کرانے کے لیے آپ اس وقت باہر نکلتے، جی ٹی روڈ پہ نکلتے، عوام کو نکالتے،
اس وقت آپ جمہوریت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، بے نظیر بھٹو کو نکلوایا اور الیکشن لڑ کے وزیر اعظم بن گئے۔ اسی 90 کی دہائی میں دوبارہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، آپ نے وقت کے دوسرے صدر کے ذریعے پھر اس کو نکالا، پھر اسمبلیاں توڑوائیں، پھر جمہوریت کی بحالی کی تحریک نہیں چلائی، 2 بار پھر وزیر اعظم بن گئے۔ آپ بات کرتے ہیں اس ملک میں سیاست میں کرپشن کو متعارف آپ نے کرایا، اس ملک میں جمہوریت کو پیسے کے ساتھ خلیج آپ نے کیا، اس ملک کو آمریت کی گود میں پل کر جمہوریت کے خلاف سازشیں آپ نے کی، کھلی گولیاں آپ نے لگوائیں، اس ملک میں چھانگا مانگا سیاست کو متعارف آپ نے کروایا۔ ایم پی ایس کو اکٹھا کر کے چھانگا مانگا کون لے گیا تھا؟ آپ کہتے ہیں آپ ووٹ کے تقدس کو بحال کروانا چاہتے ہیں، چھانگا مانگا میں ایم پی ایس کو تقدس کا سبق دے رہے تھے، چھانگا مانگا میں ان کو تہجد کی نمازیں پڑھا رہے تھے، چھانگا مانگا ان سے ذکر اذکار کروا رہے تھے، آپ پیسے دے رہے تھے اور چھانگا مانگا میں بے ضمیری کا سودا کر رہے تھے۔ آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو اور ڈیموکریٹک کلچر کو پیسے کے، حرام کے پیسے کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج آپ کس منہ سے جمہوریت کا نام لیتے ہیں؟ آپ کا مطلب یہ ہے آج آپ آمریت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ 10 سال تک جنرل ضیاء الحق صاحب کی گود میں کون بیٹھا رہا؟ کس نے جنرل ضیاء الحق کی گود میں پرورش پائی؟ کون ان کا نامزد کردہ وزیر خزانہ تھا؟ کون ان کا نامزد کرنا پہلے وزیر اعلیٰ تھا؟ کون غیر جماعتی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ ضیاء الحق نے بنایا؟ کون تیسری بار پھر آپ کرپشن پالیٹکس کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ بنے؟ آج آپ کہتے ہیں کہ 70 سال سے تماشا لگا ہوا ہے، 35 سال سے ملک میں آپ برسر اقتدار ہیں۔ یہ تماشا تو آپ نے لگایا تھا، اس تماشے کو پالا آپ نے، اس تماشے کو ڈیولپ آپ نے کیا۔ آپ وزیر اعظم بن کے اسلام آباد چلے گئے اور اب اسی کرپشن کے لیے اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا گئے۔ آپ ایمان سے کہیے کتنے قتل کروائے ہیں آپ نے پنجاب کی سرزمین پر، کتنی عزتیں لوٹی ہیں، کتنا خزانہ لوٹا ہے، کتنے لوگ دکھی انسانی لاشیں آپ نے گرائی ہیں، کتنے ٹھیکے کیے ہیں، پاکستان کے خزانے کو کتنا لوٹا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نظام بدلوں گا، میں انقلاب لانا چاہتا ہوں۔ یہ نظام بدلنا، یہ انقلاب لانا 28 جولائی کے بعد آپ کو یاد آیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نظام کا بدلنا یاد آیا ہے۔ آپ جنرل مشرف کے زمانے کے 8 سال چھوڑ کر 35 سال پنجاب اور پاکستان میں اقتدار پہ رہے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں زیور حکومت کرنے والے، سب سے طویل ترین عرصہ اقتدار پہ رہنے والے آپ کا اشرافیہ ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اشرافیہ نے ملک کو لوٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب، آپ کو لوگ تقریریں لکھ کر دیتے، آپ دونوں بھائیوں کو الفاظ کے معنی نہیں آتے۔ کبھی آپ انقلابی شاعروں کے شعر پڑھتے، کبھی کہتے ہیں غریبوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ اشرافیہ کس کو کہتے ہیں؟ اشراف شریف کی جمع ہے، شریف کی انگلش میں جمع ہے شریف، ایس لگاتے ہیں۔ عربی اور اردو میں شریف کی جمع ہے اشراف، یعنی گورنمنٹ آف شریف، اس کو کہتے ہیں اشراف کی حکومت۔ اور اشرافیہ کا مطلب ہے شریف برادران کی سلطنت۔ آپ کہہ رہے اشرافیہ لوٹ کے کھا گئے۔ شہباز شریف صاحب آپ سچ بول رہے ہیں، واقعی اشرافیہ لوٹ کے کھا گئے۔ اشرافیہ کون ہے؟ نواز شریف اور شریف، شہباز شریف اور آپ کا آپ خود کر رہے اشرافیہ لوٹ کے کھا گئے، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسی اشرافیہ کا خاتمہ کرتے ہیں جو ملک کو لوٹ کے کھا گئے۔ نواز شریف صاحب کا انقلاب کیا ہے؟
جو نااہلیت کے فیصلے سے انقلاب نے جنم 35 سال تک آپ نے کبھی انقلاب کس پر ہے؟ انقلاب آتا ہے غریب کے درد کی سوچ سے۔ ماڈل ٹاؤن 17 جون کو گولیوں سے 14 لاشیں گرانے والے، شرم نہیں آتی؟ کس منہ سے آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے غربت اور انسانیت کی بات کرتے ہیں؟ 100 لوگوں کو گولیوں سے پھولنے والے اور 3 سال سے انصاف کے دروازے بند کروا دینے والے، آپ کو انقلاب اور نظام کا بدلنا ایسے جملے بولنے سے پہلے کچھ شک کا انقلاب میں سمجھتا ہوں کیا ہے۔ آپ کا انقلاب ہے نواز شہباز بچاؤ انقلاب، نواز شہباز بچاؤ انقلاب۔ آپ جی ٹی روڈ سے چلے لاہور آنے تک 2 دن تانا زنی کرتے ہوئے للکار کے مجھے برا بھلا کہتے رہے، مجھے برا بھلا کہتے رہے 2 دن تک۔ میں سمجھتا ہوں، آپ کے درد کا سبب سمجھتا ہوں، آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں۔ وہ تکلیف یہ ہے کہ نااہل ہو جانے کے بعد جب آپ نااہلیت کا فیصلہ دیکھتے ہیں تو اس کے آئین میں آگے ماڈل ٹاؤن نظر آ رہا ہے۔ پاناما کیس میں آپ نااہل ہو کر صرف وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے ہیں، اور ماڈل ٹاؤن کیس میں آپ دونوں عنقریب لٹکنے والے ہیں، پھانسی چڑھنے والے ہیں۔ شہیدوں کا حساب ہوگا آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، جو اللہ کے رسول کا نظام۔ آپ کا انقلاب کرپشن بچاؤ انقلاب ہے۔ آپ کا انقلاب آئین سے امانت اور دیانت کی شکیں مٹاؤ انقلاب ہے۔ آپ کا انقلاب تخت رائے منڈ بچاؤ انقلاب ہے۔ آپ کا انقلاب عدلیہ کو بے اختیار کرو انقلاب ہے۔ یاد رکھ لیں، 30 سال اقتدار کر کے آپ نے خوشحالی صرف اپنے خاندان کو دی ہے، مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں بزنس امپائر بنائی ہے۔ کل ٹھیکے جو آپ باہر دیتے ہیں وہ آپ کی اپنی فرمیں رجسٹرڈ ہیں۔ میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا، آپ اپنی فرم باہر رجسٹر کرواتے، اپنے فرنٹ مین رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کئی فرنٹ مینوں کا نام لیا ہے نیب کو ریفرنس بھیجتے ہوئے۔ میں ان سے زیادہ آپ کے فرنٹ مین جانتا ہوں۔ میں آپ کے فرنٹ مین ہندوؤں کو بھی جانتا ہوں، یہودیوں کو بھی جانتا ہوں، میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، میں ان کے نام جانتا ہوں۔ آپ نے پوری دنیا میں فرنٹ مین رکھے ہیں، اور یہ سارے کام فرنٹ مین کے شہباز شریف صاحب کرتے رہے، شہباز شریف صاحب کرتے رہے۔ ان کو اوپر آنے ہیں، اوپر آنے میں کاف لیگ کی بہنیں اوپر کچھ آ جائیں، لیڈرز کچھ نیچے رہیں، ماشاء۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، شریف برادران کے حواری اتنے حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ کوئی ان میں سے میثاق جمہوریت بحال کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی ان میں کہتا ہے کہ بھٹو کو پاکستان توڑنے کا ذمہ دار ٹھہرایا کرتے تھے، اب کہتے ہیں کہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام پر دیکھ رہے ہیں، جنت میں اعلیٰ مقام پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نواز شریف صاحب، ابھی تو انصاف کی پہلی کھڑکی کھلی ہے، دروازہ کھلے گا، راستہ کھلے گا، اور ابھی آپ نے لٹکنا ہے، آپ نے پھانسی کے پھندے پر چڑھنا ہے۔ یہ غریبوں کو اس لیے مارا، آپ کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے، آپ کی جان نہیں گئی، وزیر اعظم ہاؤس کے آیا ہے، اس پر آپ اتنے چیب و جبیر تکلیف میں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ انسان کے بچے بچیاں نہیں تھی، کیا وہ حیوان کے بچے تھے جنہیں حکم دے کر آپ نے ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے 17 جون کو اپنی پولیس کے ذریعے قتل کروا دیا۔ آپ ٹی وی کی سکرینوں پر دیکھیں کس طرح گولیاں برسا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ بیریئر ہٹانے گئی تھی پولیس، تو بیریئر ہٹانے نہیں، آپ اپنا کیریئر بنانے گئے تھے۔
میں دسمبر 2012 سے اس اشرافیہ کے بنائے ہوئے کرپٹ نظام کے خلاف میں نے پرامن جمہوری آئینی جنگ کا اعلان کیا تھا مینار پاکستان پر. میں نے آرٹیکل 62 اور 63 کو نافذ کرنے کی بات کی تھی اور کہا تھا جب آرٹیکل 62 63 جب تک نافذ نہیں ہوگا اس ملک سے اندھیری رات کا خاتمہ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں, یہ بات پوری قوم کو آرٹیکل 62 اور 63 کا سبق بتاؤ کس نے پڑھایا تھا, یہ آرٹیکل کس نے یاد دلایا تھا. اس کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ بھی آرٹیکل آئین میں ہے. بچے کو میں نے سبق پڑھایا. جنوری میں 5 دن 2013 جنوری اسلام آباد دھرنا دیا اور 2013 جنوری میں 5 دن صبح و شام آرٹیکل 62 63 پر لیکچر دیے, سبق سکھایا. پھر میں سپریم کورٹ گیا اسی آرٹیکل 62 63 کے لیے. پھر 11 مئی 2013 جب آپ کے الیکشن ہو رہے تھے میں نے کہا نہیں, آرٹیکل 62 63 کے بغیر کوئی انتخاب اس ملک کے عوام کی تقدیر بدل نہیں سکتا. یہ لٹیرے, اچکے, دہشت گرد, غنڈے, قاتل, بدمعاش, کرپٹ لوگ بدل کر اپنی مال و دولت اور طاقت کے بلبوتے پر آتے رہیں گے. غریب کا بچہ, سفید پوش, تعلیم یافتہ شخص, ایک مہذب آدمی جس کے پاس کروڑوں روپے لگانے کے نہیں حلال کی دولت ہے, وہ پارلیمنٹ کے دروازے تک نہیں جا سکتا. یہ پارلیمنٹ صرف اشرافیہ کی ہے, سرمایہ داروں کی ہے, جاگیرداروں کی ہے, معاشی دہشت گردوں کی ہے, سیاسی دہشت گردوں کی ہے. یہ ان لوگوں کی ہے جو غریب کا خون چوس کر اپنی گالوں پر سرخی اور لالی لاتے ہیں. یہ جمہوریت ان ظالموں کی ہے کہ جو غریب کے بچے کو ہاسپٹل میں ایک گولی مہیا نہیں کرتے اور جو چیخے حق کے لیے اسے گولی مارتے. ہم نے 11 مئی کو آواز بلند کی. 17 جون کو جو شہید ہوئے, آج جن کی بیوگان, آج جن کے یتیم بچے بچیاں, آج جن کے بہن بھائی آج آئے بیٹھے, ان شہیدوں کا قصور کیا تھا؟ بولیے. کسی نے رائمنڈ تخت پر حملہ کیا تھا؟ بولیے. کسی نے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا تھا؟ میں تو ابھی پاکستان تک بھی نہیں پہنچا تھا, میں ابھی کینیڈا میں تھا. 17 جون جب بپا ہوا, بولو ان شہیدوں کا قصور کیا تھا؟ میں اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان سے بھی پوچھتا ہوں, میں وکلاء سے بھی پوچھتا ہوں, میں معاشرے کے معزز طبقات سے پوچھتا ہوں, میں اشرافیہ سے پوچھتا ہوں, میں پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے پوچھتا ہوں, میں عدل و انصاف فراہم کرنے والوں سے پوچھتا ہوں. 17 جون کو جو لاشیں دی اور جو جسم بھونے گئے, بولے ان کا قصور کیا تھا؟ وہ صرف یہی کہتے تھے کہ آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, وہ صرف یہ کہتے تھے قانون کی حکمرانی ہو, وہ صرف یہی کہتے تھے غریب اور امیر کا حق برابر ہو, وہ صرف یہی کہتے تھے کہ ہمیں ہمارا انسانی حق دیا جائے, وہ صرف یہی کہتے تھے ہمارے بچوں کو تعلیم اور روزگار دیا جائے, وہ صرف یہی کہتے تھے کہ ہمیں صحت کا انتظام دیا جائے, ہمیں حیوانوں کے بچوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں, یہ پاکستان ہمارا ہے, ہمیں حق دو. وہ پرامن طریقے سے حق مانگتے تھے, وہ احتجاج کا اعلان کر رہے تھے. آپ سے برداشت نہ ہوا, آپ نے کہا ہمارے لوگوں کو کہ ڈاکٹر صاحب کو روک لو, وہ پاکستان نہ آئیں ورنہ ہم برا حشر کر دیں گے, اور آپ نے حشر کر دیا. یہ گھروں میں لیٹے ہوئے لوگ, رات کے آدھی رات آپ نے حملہ کیا, آدھی رات حملہ کیا. آپ کہتے ہیں بیریئر ہٹانے آئے تھے. بتائیے میرے گھر کے دروازے پر کون سا بیریئر تھا؟ تنزیلہ شہید اور شازیہ شہید اور کتنے اور شہید وہ میرے گھر کے دروازے پر چپٹی ہوئی تھی, وہاں گولیوں سے شہید ہوئی. وہاں کون سا بیریئر تھا؟ جواب دو. بیریئر پر کوئی شہید نہیں ہوا, بیریئر پیچھے تھے. آپ بیریئر چھوڑ کر
میرے گھر کی چار دیواری پر آ گئے تھے، میرے دروازے پر گولیاں چلا رہے تھے، میرے بیڈ روم پر گولیاں چلا رہے تھے۔ چلیے وہاں کون سے بیریئر تھے ہمارے بیڈ روم میں؟ آپ کہتے ہیں بیریئر ہٹانے آئے تھے۔ گوشہ درود کے اندر کون سے بیریئر تھے؟ وہ کمرہ جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر چیف جسٹس صاحب سید منصور علی شاہ صاحب، میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور باقی جج صاحبان کو کہ گوشہ درود جس میں نبی اور آل نبی پر درویش درود پڑھتے ہیں، اس کے اندر کون سا بیریئر تھا؟ اس کے اندر جا کے گولیاں چلائی گئیں۔ منہاج القرآن سیکریٹریٹ کے دفتروں پر اندر جا کر گولیاں چلائی گئیں۔ یہاں کون سے بیریئر تھے؟ 100 لوگوں کو گولیاں چلا کے بھونا گیا منہاج القرآن کے گیٹ کے سامنے، وہاں کوئی بیریئر نہیں تھا۔ جواب دیں۔ آپ نے پھر کہا، ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں بار بار، 100 بار دکھا چکے ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے جسٹس باقر نجفی پر مشتمل ایک کمیشن بنا دیا۔ شہباز شریف صاحب، آپ نے کہا میں نے کمیشن بنا دیا ہے، یہ آپ کے لفظ ہیں۔ اگر کمیشن نے ذمہ داری مجھ پر ڈال دی، اشارہ میری طرف کر دیا، تو آپ کے لفظ ہیں میں 1 سیکنڈ میں استعفیٰ دے دوں گا، ریزائن کر دوں گا۔ شہباز شریف صاحب، اس کمیشن نے ذمہ دار آپ کو ٹھہرا دیا، حکومت پنجاب کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ اگر آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، رپورٹ آپ کے پاس ہے، آپ 3 سال سے اس کو پڑھتے ہیں، اگر آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گئے تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کر دو۔ اسی لیے احتجاج کرنے کے لیے مظلوم مائیں، بہنیں اور بیٹیاں یہاں مال روڈ پر بیٹھی ہیں۔ مقدمہ چلتا رہے گا، ہمارا استغاثہ چل رہا ہے، ایف آئی آر پہ کوئی پیش رفت نہیں، ہم مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ آج مطالبہ یہ ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا، اگلی بہت بڑی احتجاجی ریلی بقرعید کے بعد انشاءاللہ فیصل آباد میں ہوگی، فیصل آباد میں ہوگی، پھر ملتان میں بھی ہوگی، اس کے بعد ملتان میں بھی ہوگی، راولپنڈی میں بھی احتجاج ہوگا۔ ہم کریا کریا نگر نگر جائیں گے انصاف کا مطالبہ لے کر۔ ابھی انصاف صرف اتنا ہے کہ جسٹس باقر نجفی نے جو کچھ بھی لکھا ہے، ایک معزز سٹنگ جج ہے لاہور کی اعلیٰ عدلیہ کا، جس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے قاتلوں کے اس ظلم پر، مظلوم یہ کہتے ہیں، شہیدوں کی بیوہ مائیں اور یتیم بچیاں بچے یہ کہتے ہیں جسٹس باقر نجفی نے جو کچھ لکھا ہے ہمیں خدا را بتایا تو جائے۔ جسٹس باقر نجفی نے اپنے کمیشن میں ماڈل ٹاؤن کے قتل عام کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ آئین کی روح سے ہم جاننا چاہتے ہیں رپورٹ میں لکھا کیا ہے۔ آپ مجرم نہیں ہیں، آپ نے قتل نہیں کروایا، تو رپورٹ دبائی ہوئی کیوں ہے؟ کیوں دبائی ہوئی ہے؟ اور 2.5 سال سے ہم لاہور ہائی کورٹ میں گئے، ہماری تاریخ مقرر نہیں ہو رہی۔ کیا ان یتیموں کا اتنا حق بھی پاکستان کی سرزمین پہ نہیں ہے کہ یہ پوچھیں کہ میرے پاپا کو کس نے قتل کیا؟ کیا ان یتیم بیٹیوں کا، یہ یتیم بیٹیاں، ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ یہ پوچھیں میری شہید ماں کو کس نے قتل کیا؟ ہم جسٹس باقر نجفی رپورٹ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ فوری پھانسی چڑھ جائیں، نہیں، وہ ایک پروسیس ہے لیگل، ہم مقدمہ لڑیں گے، اینڈ تک جائیں گے۔ صرف یہ یتیم بچے بچیاں اور بیوہ مائیں اور شہیدوں کی بہنیں اور مظلوم گھرانے یہ کہتے ہیں خدا کے لیے اتنا بتا دو کہ رپورٹ میں لکھا کیا ہے۔
آپ کو شرم نہیں آتی اور شرم سے ڈوب نہیں مرتے. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب آپ دونوں بھائی انصاف کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ آئین کی بات کرتے ہیں, آپ پبلک ریلیز نکالتے ہیں. اگر آپ میں شرم اور غیرت ہوتی تو ڈوب کے مر جاتے, رائے بینک کے تالاب میں مر جاتے. اس وقت صرف یہ مطالبہ ہے کہ رپورٹ ہمارے سپرد کر دو. ہمارا مقدمہ چل رہا ہے, ہمارے استغاثہ کے مقدمے میں رپورٹ کو اس کا حصہ بنا دو, اس کا ڈاکومنٹ بنا دو. یہ شہیدوں کے یتیم بچے بچیاں اللہ اور رسول کے نام پر, امام حسین شہید کربلا کے نام پر, سیدہ زینب کے نام پر, سیدہ سکینہ کے نام پر, سید علی اصغر کے نام پر, سید علی اکبر کے نام پر, زین العابدین کے نام پر, شہیدان کربلا کے نام پر, یہ فقط یہ کہتے ہیں ہمارے شہید ماؤں بہنوں بھائیوں اور بیٹوں کے بارے میں رپورٹ میں جو لکھا ہے وہ ہمیں بتا دو. بتائیے کیا مجبوری ہے جج صاحبان کی؟ کوئی مجبوری ہے, کوئی دباؤ ہے؟ بتا دیں, ورنہ ایک غیر جانبدار بینچ مقرر کریں. غیر جانبدار بینچ کا لفظ بول کر میری مراد ہرگز نہیں ہے کہ جج صاحبان پر عدم اعتماد نہیں, ہمارا اعتماد ہے, مگر میں عدل انصاف قانون کا اصول پیش کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ ایسا بینچ چاہیے جن کے ممبران کا تعلق نہ ہمارے ساتھ ہو نہ ہمارے جو ملزم ہیں ڈیفنس کی سائیڈ ہے مدعا علیہ, نہ ان کے اور ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ. اگر ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے یا کوئی لیگل ٹیم کے ساتھ تعلق ہے تو وہ ازرو شریعت, ازرو قرآن, ازرو سنت, ازرو آئین, ازرو قانون, اس کو بینچ میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے. اگر تعلق ہو تو گواہی بھی قبول نہیں اور منصفی بھی قبول نہیں. مولا علی شیر خدا زیرہ کے کیس میں امام حسن مجتبیٰ کو اپنے صاحبزادے کو گواہ لائے تھے. قاضی شریح چیف جسٹس نے کہا تھا کہ حسن مجتبیٰ بھلے ولایت کا اور امت کا امام کیوں نہ ہو مگر باپ کے حق میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے. اسی طرح جب گواہی قبول نہیں منصفی کب قبول ہے؟ اگر کسی کی رشتہ داری ہے یا کسی کا تعلق ہے ہمارے مدعا علیہان کی لیگل ٹیم کے ساتھ, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کدھر میرا اشارہ ہے, تو خدا کے لیے منصفی کا تقاضا یہ ہے ایسے افراد کو اس بینچ میں نہ بٹھایا جائے. ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ بینچ ہماری مرضی کا ہو, مگر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بینچ ان کی مرضی کا ہو. بینچ اللہ کی مرضی کا ہو, اللہ کے رسول کی مرضی کا ہو. بینچ خالص عدل اور انصاف اور آئین کی مرضی کا ہو, تاکہ کل کوئی فریق یہ نہ کہہ سکے کہ کسی ایک فرد کا کوئی تعلق تھا ادھر سے یا ادھر سے یا ان کی لیگل ٹیم سے تعلق تھا. ایسا بینچ بنا دیں اور ایسا بینچ بنا کر جلد از جلد یہ فیصلہ سنا دیں. یہ آج کے احتجاج کا مطالبہ ہے. نظام بدلنے کی بات کرنے والے استحصال ختم کرنے والوں کی جنہوں نے بات کی استحصال ختم کرنے, آپ نے ان کو گولیاں ماری. جنہوں نے نظام بدلنے کی بات کی آپ نے 17 جون کو انہیں گولیاں ماری. جنہوں نے آئین کی بالادستی کی بات کی آپ نے ان کو گولیاں ماری. جنہوں نے حقیقی عوامی جمہوریت کی بات کی آپ نے انہیں گولیاں ماری. جنہوں نے انتخابی اصلاحات کی بات کی آپ نے گولیاں ماری. جنہوں نے انسانی حرمت کی بات کی آپ نے گولیاں ماری. جس نے غریبوں کے حقوق کی بات کی آپ نے انہیں گولیاں ماری. یہ چیز سوچنے والی ہے. گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک نظم ٹائپ چیز ہے, ابھی آتے ہوئے میں نے تیار کی, ابھی اسے کامل نظم نہیں بنایا, اس میں ابھی اوزان وزن کے مسائل ہیں.
تو نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اس چند شعر سنا کے ختم کر رہا ہوں. ابھی اس پر کام کر کے نظم بنائیں گے پراپر، تو شعراء سے معافی کے ساتھ، کیونکہ ابھی وزن پر نہیں آئے وہ اشعار. قافیہ ردیف ملایا ہے، صرف ایک تھاٹ دی ہے، تھاٹ. نواز شریف صاحب نے آج پوچھا ہے، اب پوچھا ہے مجھے کس لیے نکالا، اور شہباز شریف صاحب کل پوچھیں گے مجھے کس لیے نکالا. شہباز شریف صاحب، آپ کی ٹانگیں کانپیں، آپ کا دل اور جگر کانپے، آپ بے ہوش ہو جائیں، پاگل ہو جائیں، آپ کو لٹکنا ہی لٹکنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت مظلوم کی آہ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے نہیں روک سکتی. آپ کو لٹکنا ہے. شہیدوں کے خون کا بدلہ آئے گا، انصاف آئے گا، قصاص آئے گا. تو ایک آج پوچھتا ہے مجھے کس لیے نکالا، ایک کل پوچھے گا کس لیے نکالا. تو ان کو ابھی جواب دیتا ہوں، ان کو ایڈوانس جواب دیتا ہوں. اگر پوچھتے ہو ہم سے مجھے کس لیے نکالا، پھر شعراء سے معذرت کے ساتھ وزن ابھی پورے کرنے ہیں، تھاٹ دے رہا ہوں، تھاٹ. اگر پوچھتے ہو ہم سے مجھے کس لیے نکالا، کسی اور نے نہیں، تجھے اللہ نے نکالا. تو نے ملک کو اتنا لوٹا، تجھے اس لیے نکالا. اقامہ بھی چھپایا، مال حرام کمایا. اقامہ بھی چھپایا، حرام مال بھی کمایا، کرپشن کی انتہا کی اور خون بھی بہایا. شہداء کے وارثوں کو تو نے اس قدر ستایا، پورے 3 سال تک نجفی رپورٹ کو دبایا. تجھے اس لیے نکالا، تجھے اس لیے نکالا. تو نے عزتوں کو لوٹا، تو نے عزتوں کو لوٹا، تو نے ذلتوں کو پالا. تجھے اس لیے نکالا، تجھے اس لیے نکالا. منی لانڈرنگ بھی کی اور فلیٹ بھی بنائے. منی لانڈرنگ بھی کی اور فلیٹس بھی بنائے. آف شور کمپنیاں اور کارخانے بھی لگائے. جائیدادیں بھی بنائیں، محلات بھی سجائے. مانگا حساب جب تو ایک قطری خط نکالا. تجھے اس لیے نکالا، تجھے اس لیے نکالا. مانگا حساب جب تو قطری خط نکالا، قطری خط نکالا. تجھے اس لیے نکالا، تجھے اس لیے نکالا. ظلمت کی داستانیں، کتنی ظلمت کی داستانیں تم نے رقم کر دکھائیں. عورتوں کے منہ پر تو نے گولیاں چلائیں. شہید تنزیلہ کے منہ پر تو نے گولیاں چلائیں. شہید شازیہ کے منہ پر تو نے گولیاں چلائیں. بچوں کے جسموں پر تو نے گولیاں چلائیں. بوڑھوں کے جسمان پر تو نے گولیاں چلائیں. اقتدار کے نشے میں 14 لاشیں بھی گرائیں. تاریخ میں رقم ہے 17 جون کا حوالہ. تجھے اس لیے نکالا، تجھے اس لیے نکالا. یہ تو نواز شریف صاحب آپ کا دھندا ہے، اور شہباز شریف صاحب آپ کے لیے شعر بنیں گے کس لیے لٹکایا، کس لیے لٹکایا. شہباز شریف صاحب اپنی پھانسی کا انتظار کرو. یہ اقتدار نہیں رہے گا. بڑے بڑے فرعون ڈوب گئے اقتدار سمیت، بڑے بڑے قارون ڈوب گئے اقتدار سمیت، یزید وقت ڈوب گیا اقتدار سمیت. یہ اشرافیہ کا اقتدار آپ کے کام نہیں آئے گا، یہ آپ کو بچا نہیں سکے گا. ظالموں، مظلوموں کی آہ میں تمہارے اقتدار سے زیادہ طاقت ہے. مظلوم اور بے گناہ کے خون میں تمہاری اقتدار اور حکومت سے زیادہ طاقت ہے. بہتر ہے خود کو ہتھکڑیاں لگوا کر قانون کے سپرد کر دو، ورنہ اتنی ذلت ہونے والی ہے آپ کو گھسیٹا جائے گا،
آپ کو لٹکایا جائے گا اور تاریخ میں عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اس ملک کے قومی اداروں سے کہ جس انصاف کا آغاز ہوا ہے، اگر ملک کو بچانا ہے تو انصاف کو اپنے انجام تک، تکمیل تک پہنچاؤ۔ پاکستان زندہ باد اور مظلوم بیٹے بیٹیاں پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔ آپ نے بیٹھے رہنا ہے، ابھی نماز مغرب پڑھیں گے، نماز مغرب کے بعد قائدین کتنے تشریف فرما ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، ان کے خطابات ہوں گے اور 9 بجے کے قریب میں دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ سب کے خطاب سنے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اس کے بعد فیصل آباد کے احتجاج کا بھی پروگرام بنانا ہے اور پنڈی کا بھی بنانا ہے، ملتان کا بھی بنانا ہے۔ معلوم نہیں ملتان پنڈی کی باری آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، اس سے پہلے تمہارا حساب چکا دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھیے، یہ جو سمندر ہے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، اس سمندر کے انعقاد پر مبارک ہو، لاکھوں بار مبارک۔ شکریہ، السلام۔ ڈاکٹر طاہر القادری خطاب کر رہے تھے، ان کا یہ